بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے وہ مرکز مل جائے جس کی وجہ سے مجھے سکون ملتا رہے، لیکن ہم میں سے ہر کوئی سکون کہاں تلاش کرتا ہے؟ کوئی مال میں تلاش کرتا ہے تو کوئی دوستوں میں تلاش کرتا ہے، کوئی تفریح میں تلاش کرتا ہے تو کوئی پڑھنے میں تلاش کرتا ہے۔ سکون کے لیے تلاش کے راستے جدا جدا ہیں، پھر ایک خاص حد تک اسے سکون ملتا ہے، پھر وہ سکون سے محروم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، سکون اور اطمینان کا مرکز صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سکون تو ہمارے رب کی یاد میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آج انشاءاللہ سورہ الحمزہ کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ سورہ الحمزہ قرآن مجید کی ایک مختصر مگر نہایت سبق و موضوع سورت ہے جو پارہ نمبر 30 میں شامل ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذمت بیان فرمائی ہے جو دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں۔ اس صورت میں خاص طور پر ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے جو مال جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مال انہیں ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ ایسے لوگ سخت عذاب کا سامنا کریں گے۔ سورہ حمزہ میں حطمہ یا حطمہ یعنی جہنم کی ایک ہولناک آگ کا ذکر بھی آیا ہے جو دلوں تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ سورت ہمیں اخلاقی برائیوں جیسے غیبت، طعنہ زنی اور مال کی محبت سے بچنے کی تلقین کرتی ہے اور ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل کامیابی اچھے اخلاق اور نیک اعمال میں ہے۔ یہ سورت انسان کو اپنی زبان اور رویے کی اصلاح کا اہم درس دیتی ہے۔ تو چلیں آئیں سٹارٹ کرتے ہیں سورہ حمزہ کی آیت نمبر 1 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر طعن اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے۔ اس کی تفسیر ہے، اصل الفاظ ہیں ہمازۃ مزاتی۔ عربی زبان میں ہماز اور لمز معنی کے اعتبار سے باہم اتنے قریب ہیں کہ کبھی دونوں ہم معنی استعمال ہوتے ہیں اور کبھی دونوں میں فرق ہوتا ہے، مگر ایسا فرق کہ خود اہل زبان میں سے کچھ لوگ حمز کا جو مفہوم بیان کرتے ہیں، کچھ دوسرے لوگ وہی مفہوم لمز کا بیان کرتے ہیں، اور اس کے برعکس کچھ لوگ لمز کے جو معنی بیان کرتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کے نزدیک حمز کے معنی ہیں۔ یہاں چونکہ دونوں لفظ ایک ساتھ آئے ہیں اور ہمازۃ مزاتی کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اس لیے دونوں مل کر یہ معنی دیتے ہیں کہ اس شخص کی عادت ہی یہ بن گئی ہے کہ وہ دوسروں کی تحقیر و تذلیل کرتا ہے، کسی کو دیکھ کر انگلیاں اٹھاتا اور آنکھوں سے اشارے کرتا ہے، کسی کے نسب پر طعن کرتا ہے، کسی کی ذات میں کیڑے نکالتا ہے، کسی پر منہ در منہ چوٹیں کرتا ہے، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرتا ہے، کہیں چغلیاں کھا کر اور لگائی بجھائی کر کے دوستوں کو لڑواتا اور کہیں بھائیوں میں پھوٹ ڈلواتا ہے، لوگوں کے برے برے نام رکھتا ہے، ان پر چوٹیں کرتا ہے اور ان کو عیب لگاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن پاک میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کے بارے میں نہ بتایا گیا ہو، ہر چیز کا ذکر ہے، ہر چیز کا، بس آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ آیت نمبر 2، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا۔ اس کی تفسیر ہے، پہلے فقرے کے بعد یہ دوسرا فقرہ خود بخود یہ معنی دیتا ہے کہ لوگوں کی یہ تحقیر و تذلیل وہ اپنی مالداری کے غرور میں کرتا ہے۔ مال جمع کرنے کے لیے جمع مالن کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔
جن سے مال کی کثرت کا مفہوم نکلتا ہے۔ پھر گن گن کر رکھنے کے الفاظ سے اس شخص کے بخل اور زر پرستی کی تصویر نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ آیت نمبر 3، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ اس کی تفسیر ہے، دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے اس کا مال اسے حیات جاوداں بخش دے گا، یعنی دولت جمع کرنے اور اسے گن گن کر رکھنے میں وہ ایسا منہمک ہے کہ اسے اپنی موت یاد ہی نہیں رہی، اور اسے کبھی یہ خیال بھی نہیں آتا کہ ایک وقت اس کو یہ سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ دنیا سے رخصت ہو جانا پڑے گا۔ آیت نمبر 4، ہرگز نہیں، وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کی تفسیر ہے، اصل میں لفظ حطمہ استعمال کیا گیا ہے، جیسے ہم نے آپ کو پہلے انٹرو میں بتایا کہ حطمہ یا حطمہ استعمال کیا گیا ہے، جو حتم سے ہے۔ حتم کے معنی توڑنے کے، کچل دینے اور ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنے کے ہیں۔ جہنم کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ جو چیز بھی اس میں پھینکی جائے گی اس سے وہ اپنی گہرائی اور اپنی آگ کی وجہ سے توڑ کر رکھ دے گی۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، اصل میں لفظ لا ینبذن فرمایا گیا ہے۔ نبذ عربی زبان میں کسی چیز کو بے وقت اور حقیر سمجھ کر پھینک دینے کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس سے خود بخود یہ اشارہ نکلتا ہے کہ اپنی مالداری کی وجہ سے وہ دنیا میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، لیکن قیامت کے روز اسے حقارت کے ساتھ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آیت نمبر 5، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کرنے والی جگہ۔ آیت نمبر 6، اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی۔ اس کی تفسیر ہے، قرآن مجید میں اس مقام کے سوا اور کہیں جہنم کی آگ کو اللہ کی آگ نہیں کہا گیا ہے۔ اس مقام پر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے سے نہ صرف اس کی ہولناکی کا اظہار ہوتا ہے بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی دولت پا کر غرور و تکبر میں مبتلا ہو جانے والوں کو اللہ کس قدر سخت نفرت اور غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جس کی وجہ سے اس نے اس آگ کو خاص اپنی آگ کہا ہے جس میں وہ پھینکے جائیں گے۔ آیت نمبر 7، جو دلوں تک پہنچے گی۔ اس کی تفسیر ہے، اصل الفاظ ہیں تطلع علی الافئدۃ۔ تطلع اطلاع سے ہے، جس کے ایک معنی چڑھنے اور اوپر پہنچ جانے کے ہیں اور دوسرے معنی باخبر ہونے اور اطلاع پانے کے۔ افئدۃ فواد کی جمع ہے جس کے معنی دل کے ہیں، لیکن یہ لفظ اس عضو کے لیے استعمال نہیں ہوتا جو سینے کے اندر دھڑکتا ہے، بلکہ اس مقام کے لیے استعمال ہوتا ہے جو انسان کے شعور و ادراک اور جذبات و خواہشات اور عقائد و افکار اور نیتوں اور ارادوں کا مقام ہے۔ دلوں تک اس آگ کے پہنچنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ آگ اس جگہ تک پہنچے گی جو انسان کے برے خیالات، فاسد عقائد، ناپاک خواہشات اور جذبات، خبیث نیتوں اور ارادوں کا مرکز ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی وہ آگ دنیا کی آگ کی طرح اندھی نہیں ہوگی کہ مستحق اور غیر مستحق سب کو جلا دے، بلکہ وہ ایک ایک مجرم کے دل تک پہنچ کر اس کے جرم کی نوعیت معلوم کرے گی اور ہر ایک کو اس کے استحقاق کے مطابق عذاب دے گی۔ آیت نمبر 8، وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی جہنم میں مجرموں کو ڈال کر اوپر سے اس کو بند کر دیا جائے گا، کوئی دروازہ تو درکنار، کوئی جھری تک کھلی ہوئی نہ ہوگی۔ آیت نمبر 9، اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔
اس کی تفسیر ہے فی امادن ممددات کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر کے ان پر اونچے اونچے ستون گاڑ دیے جائیں گے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ مجرم اونچے اونچے ستونوں سے بندھے ہوئے ہوں گے۔ تیسرا مطلب ابن عباس نے یہ بیان کیا ہے کہ اس آگ کے شعلے لمبے ستونوں کی شکل میں اٹھ رہے ہوں گے۔ سورہ الحمزہ یہاں مکمل ہوئی۔ نیکسٹ انشاءاللہ سورہ الفیل کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے پروردگار ہمیں اتنا صبر عطا کر کہ ہمارے دل ہر حال میں مطمئن رہیں۔ یا اللہ ہمیں اتنا مضبوط بنا کہ ہمیں کوئی توڑ نہ سکے۔ پاک پروردگار ہمیں اتنا قریب کر دے کہ کسی اور کی ہمیں ضرورت نہ پڑے۔ اللہ ہمیں اپنی اتنی محبت دے کہ کسی اور کی محبت کے لیے نہ ترسیں۔ یا الہی ہمیں دنیا کی اتنی سمجھ عطا کر دے کہ ہم اس کے ہر فیصلے پر راضی ہو جائیں۔ یا اللہ ہمیں اتنا نواز دے کہ ہم کسی کے محتاج نہ رہیں۔ یا الہی ہمیں اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ ہمیں کسی کی یاد نہ ستائے۔ اے اللہ پاک ہمیں اپنا قرب اتنا عطا کر کہ ہمیں دنیا کی چاہ نہ رہے۔ آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔